بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس قبلک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء وانت العزیز الحکیم اللہم عجل فرج ولیک وجعلنا من اعوانہ وانصارہ بحق دم الحسین علیہ السلام اللہم افعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ اللہم انت کما احب فاجعلنی کما تحب اللہم ارزقنا شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود خداوندہ بحق سیدہ مجلس عزا قبول فرما اس ذکر دا صدقہ بانیان مجلس حاضہ معاونین و شریکان مجلس حاضہ مرد و مستورات دے سب دے شرعی مقاصد پورے فرما خداوندہ بحق نبی المصطفیٰ و آل مصطفیٰ اس دھرتی تیرا من والے ہر محب سیدہ دی حفاظت فرما علی ولی اللہ پڑھن والی قوم نو عزت برکت غیرت رزق اتفاق نصیب فرما خداوندہ تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے تو ستار ہے تو غفار ہے تو سالے جیسے گناہگاران دا بھی پروردگار ہے میرا مالک اس عزت والے ذکر دا صدقہ پریشان والدین نو دیاں پتران دی خاطر نیک نصیب رشتے عطا فرما جو اپنی اولاد دے رشتے طے کر چکے بحق ابو الفضل العباس علیہ السلام انہاں دے گھرانوں سلامت فرما خداوندہ تو غفار ہے تو ستار ہے تو جبار ہے میرا مالک اس مجلس پاک ایسے مجبور مرد و مستورات بھی ہو سکتے ہیں جو اپنی دعا کسے غیر اگے کسے بشر اگے بیان نہیں کر سکتے بے عزت رسول اللہ بے عزت ولی اللہ ایسی تمام مجبور دعاواں فوراً قبول فرما خداوندہ رعیت امام نو ولایت علی تے ثابت قدم فرما عزاداری مظلوم تے ثابت قدم فرما ایک دوسرے دے حقوق تے ثابت قدم فرما اس ذکر دا صدقہ اس پورے علاقے پورے خطے تے رحمت نازل فرما آخری دعا اس لائق ہے کہ لازم سمجھ کے آمین آکھیا جائے ولی العصر حجت العصر امام العصر سلطان معظم حضرت بقیت اللہ العظم اجل اللہ فرجہ الشریف وساہل اللہ مخرجہ الشریف تا ساری اکھ دی پلک جھپکن تو پہلے اس لمحے چ مالک ظہور فرمائے سانو سارانو سرکار صاحب دی شریف نیک با کردار ریت چ مالک شامل فرمائے عزاداری مظلوم کربلا با حفاظت با مقصد اپنی نسلوں تک پہنچاون دی توفیق عطا فرمائے اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہما السلام اول الدین معرفتہ درود پاک سارے صحبان پڑھ لو عزت سیدہ یقیناً مجلس بے وارث نہیں، مجلس تے وارث موجود ہیں،
یقین واسطے ایک ایسا درود تلاوت فرماؤ بی بی دی روح سالے تے راضی ہو جائے۔ آخری زحمت پردے والے وارثے جل ظہور اور انہوں دے استقبال دی جتنی تیاری ایک تیاری والی صلوات ملائکہ دے حوالے ہونی چاہیے۔ بندوبست ہے جنریٹر دا؟ اچھا۔ محترم سامعین کرام، موالیان حیدر قرار، عزاداران حسین ابن علی علیہ السلام، ریت صاحب الزمان، توجہ فرماؤ تے گزارشات دا غزہ جتنا سالے کل وقت ہے اس سے پوری مجلس پڑھن دا ارادہ ہے۔ اے بجلی دے ونجن والا ٹائم بھی میں بچاونا چاہنا تے میں چاہنا تاکہ میری گفتگو سارے اذہان تک پہنچے۔ میرے بھائیو، شائع نظر آوے شائع نظر نہ آوے، ہر شے دی کوئی نہ کوئی ابتدا ہوندی ہے، ہر شے دی کوئی نہ کوئی انتہا ہوندی ہے، ہر شے دا کسے نہ کسے مقام تو آغاز ہوندا ہے، ہر شے دا کسے نہ کسے مقام تے اختتامیہ ہوندا ہے، انتہا ہوندی ہے۔ دنیا دی کوئی شے ابتدا تو بغیر نہیں، دنیا دی کوئی شے انتہا تو بغیر نہیں۔ انسان پیر تو شروع ہویا، سر تے ختم ہو گیا، توجہ ہے۔ ہر شے دا کوئی نہ کوئی ابتدائیہ ہے، ہر شے دا کوئی نہ کوئی اختتامیہ ہے۔ پہلا جملہ اگر جناب دی معیار سماعت دے مطابق ہوئے پھر تائید لازم ہے۔ اللہ جس دین نو دین اسلام آکھ رہے ہے، اس دین دا آغاز توحید تو ہویا ہے، اختتام ولایت علی تو ہے۔ مہربان دین دا آغاز، دین دا ابتدائیہ توحید تو ہے، دین دا اختتام، دین دی منتہا، دین دا اختتامیہ ولایت علی تے ہویا۔ پریشان تا نہیں ہو رہے؟ دین دا آغاز کس طرح توحید تو ہویا۔ یادش بخیر مولا متقیان یاد آئے، مولا متقیان علیہ السلام دا خطبہ، پہلا خطبہ نہج البلاغہ دا پہلا خطبہ، اور اس پہلے خطبے دا پہلا جملہ امیر ارشاد فرما رہے ہیں، اول الدین معرفتہ، ہمارے ماننے والے یہ بات یاد رکھیں، دین کا آغاز اللہ کی معرفت سے ہوتا ہے۔ اول الدین معرفتہ، دین کا، پریشان تو نہیں ہو رہے جی؟ اول الدین معرفتہ، دین کا آغاز معرفتہ، اس کی معرفت سے ہوتا ہے۔ اچھا، دین دا اختتامیہ کتھے ہویا؟ قرآن حکیم آواز دے رہے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یوم الغدیر اعلان ولایت علی ہویا، دین مکمل ہو گیا۔ دین دا آغاز، توجہ فرماونا، دین دا آغاز توحید تو ہویا، معرفت توحید تو ہویا، دین دا اختتام اعلان ولایت علی تے ہویا۔ ابتدا ہوئی دین اسلام دی، آغاز ہویا، قابل گنجائش ہے، دین اچ گنجائش موجود ہے، لہٰذا دین دے احکامات آئے، عقائد آئے، معاملات آئے، عطیات آئے، اصول آئے، فروع آئے۔ مگر ہویا کیا کہ جس ٹائم اعلان ولایت علی ہو گیا، من کنت مولا فہذا علی مولا کا جب اعلان ہو گیا، دین میں گنجائش ختم ہو گئی۔ اچھا سمجھو، اچھا سمجھو، اعلان ہو گیا، اور اس اعلان دے بعد یہ آیت ہے، پہلا نہیں ہے، توجہ رکھو یار، میں دل لا کے مجلس کھڑا پڑھ دوں۔ دین دے اعلان، تکمیل اعلان تو بعد آیت ہے، پہلا آیت نہیں میرے شیعہ سنی دوستو۔
پہلی جو آیت ہے اس تو پہلے وہ ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یہ آیت آئی، پیغمبر اسلام نے سواری روکی، پالانا دا منبر بنایا، سوا لکھ صحابہ کرام دے درمیان کھڑے ہو کے پیغمبر اسلام نے اعلان ولایت علی فرمایا۔ جس ٹائم اعلان ولایت علی ہو گیا، مولا دی ولایت دی مبارکباد پیش ہو گئی، غدیر دے مراسم یعنی مراسم غدیری ختم ہو گئے، قافلے دے چلن دا ٹائم ہویا۔ اللہ فرمایا ایک اور پیغام رہ گیا ہے، پہلے او پہنچاؤ پھر سفر دا آغاز فرماؤ۔ کیڑی آواز توحید ہے، ہن اعلان کرو الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا۔ توجہ توجہ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے نعمتیں تمام کر دیں۔ بولو تو عزت علی دی خاطر، ذاکری استے نہیں بولنا، بولنا ہے تو اپنے مولا دی خاطر۔ توجہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں ولایت علی کی ضرورت ہی نہیں، ان سے یہ آیت کہہ رہی ہے اللہ کے خزانے میں ولایت علی سے بڑی کوئی نعمت ہی موجود نہیں۔ اختتامیہ ہویا تو پھر کس تے ہویا، کس نعمت تے ہویا، کسی اور نعمت تے نہیں ہویا۔ اختتامیہ ہویا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ توجہ، گل شہر دی ہے کردہ ضرور ہاں، کچھ صاحبان ایسے تشریف فرماؤ تو علی خاطر کر دے شہر ہیں چاہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج نعمتیں تمام ہو گئیں۔ میں سوال کیتا مالک منان مالک حنان، تیرا فرمان مجالے ساڑی ایسا شک کری، فرما رہے ہو کہ آج نعمتیں تمام ہو گئیں، کیا آج کے بعد کسی بندے کو کوئی نعمت نہیں ملے گی؟ کیا کوئی بعد میں نعمت نہیں آئے گی؟ فرمایا نعمتیں قیامت تک آتی رہیں گی۔ تو آپ نے کہہ دیا نعمتیں تمام ہو گئیں، نعمتیں بھی آتی رہیں گی، نعمتیں تمام ہو گئیں۔ مقصد کیا؟ آواز توحید ہے۔ آج سے پہلے ہم نعمتیں دیتے تھے اپنی مرضی سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے۔ آج کے بعد جس کو بھی جو بھی نعمت ملے گی فقط علی کے صدقے میں ملے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مہربان جی، ماشاءاللہ۔ پھر نعرے تو دل ہے تو پھر نعرہ پروٹوکول نال مارو بھائی۔ سلطان فلک حق کا ولی ہونا، ارے بشر تو کیا فرشتے بھی دل میں کہہ اٹھے موقن، علی کو زیب دیتا ہے نبی کا جانشین۔ ماشاءاللہ، پوری طاقت نال صبح کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، صبح کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، علی بولی فلک بولا، علی مولا، علی مولا، میرا حاجت روا مولا، علی مولا، علی مولا، یا علی۔ ماشاءاللہ، سلامت باش تا قیامت با۔ توجہ ہے، آج کے بعد نعمت تو ملے گی مگر جس کو بھی جو نعمت ملے گی وہ ولایت علی کے صدقے میں ملے گی۔ اچھا مہربان۔ اچھا اعلان کیا ہویا؟ اعلان پریشان تو نہیں ہو رہے جی؟ تھوڑا اور پڑھ گی نو۔ اچھا اعلان کیا ہویا؟ اعلان ہویا الیوم اکملت لکم۔ آج تیرا ساؤنڈ ٹھیک ہے؟ کل کوئی سالے تو غصہ آ گئی کہ حبس ہو گئی، گرمی چوکھی لگ گئی ہے، بند حال ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، لفظی ترجمہ کردہ پیا بھائی، اختلافی بات نہیں۔ الْيَوْمَ آج کے دن، اکملتو میں نے اکمل کر دیا، لکم تمہارے لیے، دینا تمہارے دین کو، کوئی ملمس آتی نہیں۔ الْيَوْمَ شیعہ سنو دوستو، الْيَوْمَ آج کے دن، اکملتو میں نے اکمل کر دیا، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارے دین کو، وَأَتْمَمْتُ آج میں نے تمام کر دی، نعمتی اپنی نعمتیں تمہارے لیے۔ توجہ ہے، میں نہیں آکھ رہا، سوچن علی گلے، شعور علی گلے، دین اللہ دہے، شریعت نبی دی ہے، مذہب امام دہے، مسلک فقیہ دہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ مسلک دی بات نہیں ہو رہی شیعہ سنی وہابی نہیں، شریعت دی بات نہیں ہو رہی، شریعت مصطفی نہیں، دین دی بات ہو رہی ہے۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ کون سمجھے ایسا کیا گزارش کی؟ جس نے دین بنایا، جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین آج مکمل ہو رہا، علی کو چھوڑ کے آپ اپنا دین مکمل کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ ہاتھ بلند ہو جامن سارے بول رہے ہو، حیدری۔ جس نے دین بنایا، مہربانی جی، جس نے دین بنایا، جس کے دین پر آپ عمل کیے جا رہے ہیں، وہی کہہ رہا ہے۔ حدیث ہی تگل ہی نہیں، حدیث تا ہے ہی کوئی نہ، آیت الْيَوْمَ آج کے دن، اکملتُ لَكُمْ دِينَكُمْ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ کس وجہ تو مکمل ہویا؟ ولایت علی۔ توجہ، اچھا دین کس کا نام ہے؟ الدین ينقسم علی ثلاث اجزاء۔ گھبرا گئے ہو؟ میں کیا گزارش کی تھی؟ دین کس چیز کا نام ہے؟ الدین ينقسم علی ثلاث اجزاء و اقسام۔ دین تین اجزاء پر مبنی ہے، میں کنجوسی نہیں کر رہا، دین تین اجزاء پر مبنی ہے، دین تین اقسام پر مبنی ہے۔ جب تک یہ تین اجزاء مکمل نہ ہوں، اکٹھے نہ ہوں، یکجا نہ ہوں، تو دین نہیں بنتا۔ کیا تائید کرنا؟ دین دے تین اجزاء، ترے اجزاء، تھری سے دین دے ترے اجزاء۔ پہلے جز دا نام عقیدہ ہے، دوسرے دا نام عمل ہے، تیسرے دا نام اخلاق ہے۔ دین کس چیز دا نام ہے؟ عقیدہ، عمل، بولو مکمل کرو جملہ، عقیدہ۔ پچھلا مجمع تو ان لگتا ہے بولن دی عادت نہیں، کوئی گل نہیں، ہاتھ اٹھاؤ، میں نے یقین ہوگا کہ سارے نالوں میری گل سمجھ پہ آندی ہے، نہیں تو میں دوبارہ شروع کر دے گا۔ دین ترے اجزاء تے مبنی ہے، عقیدہ، عمل، اخلاق، ٹھیک؟ ترے اجزاء نہ ہوئن دین ہی نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں الْيَوْمَ اکملت، بہت پیاری بات، بہت گہری بات۔ اللہ فرما رہے آج میں نے دین مکمل کر دیا، ولایت علی کی وجہ سے دین مکمل ہو گیا۔ دین تین اجزاء پر مبنی، عقیدہ، عمل، اخلاق۔ یعنی خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے آج کے بعد جس کے پاس علی نہیں ہوگا اس کا عقیدہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا عمل بھی ٹھیک نہیں ہے، توجہ ہے، اس کا اخلاق بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جملہ الٹ دئیے، صحیح ہے، تو پھر استمانی ہور بن گیا۔ کوئی بد عقیدہ دیندار نہیں ہو سکتا، کوئی بد عمل دیندار نہیں ہو سکتا، کوئی بد اخلاق دیندار نہیں ہو سکتا۔ عقیدے، عمل اور اخلاق کی خوبصورتی کا نام علی ہے۔ علی ہے تو آپ کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، علی ہے تو آپ کا عمل بھی ٹھیک ہے، علی ہے تو آپ کا اخلاق بھی
بولیے جی، علی ہے تو آپ کا اخلاق بھی ٹھیک ہے. یعنی ہن کیا مکمل ہویا؟ عقیدہ مکمل ہویا، عمل مکمل ہویا، بات سمجھ رہے ہو جی؟ اخلاق مکمل ہو گیا. معلوم ہوا ہن کوئی بھی عقیدہ ہو سی، بہت گہری بات ہے، کوئی بھی عقیدہ ہوگا اس عقیدے میں علی سب سے پہلے ہوگا. جس عقیدے چ علی نہ ہوئے، عقیدہ نامکمل، کون سمجھے؟ آپ تو عمل سے نکالے جا رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے جس بھی عمل میں علی نہیں ہوگا وہ نامکمل ہوگا. چاہے نماز ہوئے، توجہ نہیں فرما رہے، چاہے روزہ ہوئے، چاہے حج ہوئے، چاہے زکوٰۃ ہوئے، کوئی بھی عمل نہیں ہوگا کامل و اکمل جب تک اس میں علی نہیں. اچھا ایک درود دا سہارا دے دیا مجلس میں. تھوڑا اور پڑھنا چاہنا، پریشان تو نہیں ہوندے پہ؟ اگر تنگ آندے پہ ہو تو ذاکر صاحب آ گئے. اچھا دین دے 3 اجزاء کیوں ہیں؟ 4 اجزاء کیوں نہیں؟ دین دے 5 اجزاء کیوں نہیں؟ دین دے 3 اجزاء میرے بھائیوں کیوں ہیں؟ شیعہ سنی دوستو، دین اس واسطے 3 اجزاء رکھ دے جس اللہ نے انسان نو خلق فرمایا، خود انسان دے بھی 3 جز دے. نہیں پتہ؟ نہیں علم ہے؟ اچھا گزارش کرنے، دین ہے انسان واسطے. انسان 3 اجزاء تے مبنی ہے، دہرا دینے ہیں: جسم، نفس، روح. نہیں سمجھ آ رہی؟ زیادہ فلسفہ میں پڑھتا ہی نہیں پیا، سوکھا پیا کرے نا. انسان 3 اجزاء پر مبنی ہے: جسم، نفس، روح. دین 3 اجزاء پر مبنی ہے: عقیدہ، عمل، اخلاق. توجہ ہے؟ پھر سوراؤ، عقیدہ، عمل، اخلاق، جسم، نفس، روح. انسان بھی رحمان نے بنایا، دین بھی رحمان نے بنایا. جسم، نفس اور روح کو طہارت چاہیے. جسم بھی طہارت مانگتا ہے، نفس بھی طہارت مانگتا ہے، روح بھی طہارت مانگتی ہے. ہون جڑا بندہ بول سی او بندہ میری مرضی دا بول سی، میں گل اتنی بلند پیا کردا. جسم، نفس، روح. جسم نو بھی طہارت چاہیے، نفس نو بھی طہارت چاہیے، روح نو بھی طہارت چاہیے. پھر لازم ہے آپ کا کوئی کلمہ طیبہ بھی ایسا ہونا چاہیے جس کے کم سے کم 3 جز ضرور ہو. حیدری علی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مہربانی جی دور تک تائید ہو رہی ہے. توجہ ہے، غور ہے، میری گزارش تھی. انسان مبنی 3 اجزاء تے. پھر سنو، جسم، نفس، روح. دین مبنی 3 اجزاء تے: عقیدہ، عمل، اخلاق. جسم نو بھی پاکیزگی چاہیے، نفس نو بھی پاکیزگی چاہیے، روح نو بھی پاکیزگی چاہیے. شاید اسے واسطے صادق آل محمد علیہ السلام نے انسان دی تخلیق دے مطابق حکم فرمایا اور فرمایا: اذا قال احدکم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فلیقل علی امیر المؤمنین ولی اللہ. سودا مرضی دا. وجہ کیا ہے؟ انسان ہے 3 اجزاء تے مبنی. بندہ لا الہ الا اللہ پڑھے، جسم پاک ہو ویندا ہے. بندہ محمد الرسول اللہ پڑھے، نفس پاک ہو ویندا ہے. بندہ علی ولی اللہ پڑھے، بندے دی روح پاک ہو ویندا ہے. مہربانی جی، قبول ہو ویسے. مہربانی جی. اے نعرہ مرندے ایویں وے یا تانوں گرمی لگی بیٹھی ہے یا نعرے تو؟ اچھا
اے ہن مینوں سمجھ نہیں پئی آندی کیمرے تو پیچھے پکھے تے ہن تے نعرہ کوئی نہیں خوش ہو کے سنو خوش ہو کے سنو بھائی توجہ ہے میری بات سمجھ رہے ہو جی میری بات والے تک پہنچ رہی ہے مذہب اہل بیت پہنچ رہی ہے جی اسے واسطے کلمہ طیب مذہب اہل بیت نے اس ضرورت نو پورا کیتا اور اگر دوسرے الفاظ دے علم کلام میں چاوی 5-6 زباناں آندیاں مینوں الحمدللہ 5-6 زباناں تو شناختے آکسو تا جڑی زبان پسند کر سو اسے چ مجلس حسین پڑھ دے سوں مولا تعالی نیاز قبول فرماوے 1000 ہے 20 روپے 10 روپے 1000 ہے یہی تو سچی نہیں آدھے باقی تو لڑ کے لونی ہے وہ بانی راضی ہوئے تاں دیونی پوندی ہے نہ ہوئے تاں دیونی پوندی ہے توجہ ہے انسان 3 اجزاء پر مبنی جسم نفس روح کلمہ طیب اسی لیے مذہب اہل بیت میں 3 اجزاء پر مبنی اگر علم کلام دے مطابق میں آکھاں تو مجلس میری مکمل ہے انسان لا الہ الا اللہ پڑھے عقیدہ مکمل ہو گیا محمد الرسول اللہ پڑھے عمل مکمل ہو گیا علی ولی اللہ پڑھے تو اخلاق مکمل ہو گیا اور جملہ میں الٹ دے وہاں معلوم ہویا کوئی بد عقیدہ علی والا نہیں ہو سکتا اور اگلی گل اس تو اوکھی کوئی بد عقیدہ علی والا نہیں ہو سکتا کوئی بد عمل علی والا نہیں ہو سکتا کوئی بد اخلاق علی والا نہیں ہو سکتا ذرا حوصلہ کر کے بولو ذرا آنکھو سبحان اللہ ایک بار ذرا اونچی آنکھو تھوڑا حوصلہ کر لو کوئی بد عقیدہ علی والا نہیں ہو سکتا توجہ کوئی بد عمل علی والا نہیں ہو سکتا کوئی بد اخلاق علی والا نہیں ہو سکتا علی ولی اللہ رعایت پسندی کا نام نہیں غیرت مندی کا نام ہے کون سمجھے ایسا کیا گزارش کی تھی آخیا کیا ہے کون سمجھے توجہ میرے بھائیو او بندہ دھوکھا کر دے توالے نال جھوٹ بول دے توالے نال فراڈ کر دے توالے نال جڑا بندہ یہ آکے علی ولی اللہ پڑھ لو علی نو ولی من لو نہ اخلاق دی ضرورت ہے نہ عمل صالح دی ضرورت ہے ایسا بندہ توالے نال دھوکھا کر دے دشمن توالا سجن نہیں او بندہ توالا سجانے جڑا بندہ توانو اے سمجھاوے کہ اگر علی دی ولایت دے قائل ہو اگر علی نو ولی بنیا اس کا مطلب ہے عمل بھی او ہوئے جو علی نو پسند ہے عقیدہ بھی او ہوئے جو علی نو پسند ہے بول دے نہیں پہ اخلاق بھی او ہے جو علی نو پسند ہے توجہ ہے میں جس ٹائم اپنی قوم نو ملاحظہ کرنا اپنی قوم نو ملک بار 5-6 اور ممالک میں جس لئے اپنی قوم نو ملاحظہ کرنا میری قوم وچ عقیدے دی بحث حد تو زیادہ توجہ عمل وچ دوری اس تو زیادہ اخلاق دی کمی اس تو زیادہ آؤ میں طریقہ دس دینا حالی تا سانو کلمہ رسالت کلمہ ولایت پڑھن تو بعد صاحبان اسلام امت رسول اللہ حالی تے سانو ایک دوسرے نال گل کرن دا پتہ ہی کوئی نہیں ایک دوسرے نو بلاونا کس طرح ہے یہی سانو پتہ کوئی نہیں میں ایک لفظ آدھا شاید تشریح ہن مکمل نہ ہوئے کسی اور مجلس سے صحیح ساڑھے معاشرے دیاں مرد و مستورات اچھی طرح سمجھنا مذہب اہل بیت ساڑھے معاشرے دیاں 50% پریشانیاں رزق تلا کے گھریلو جھگڑا تک بے اولادی تک فارغ رہن تک ساڑھے گھر دیاں 50% پریشانیاں لفظ تو دی وجہ تو ہیں حوصلہ ہے تو بولو
نہیں تو ثواب سمجھ کے سن دے رہو. کیڑا لفظ جی؟ سارے بولو. لفظ تو دی وجہ تو. لفظ تو دی وجہ تو. اگر تسا اپنے گھاری چوں لفظ تو کٹ لیو، میں شرط لینا 50% والے گھر دا ماحول ٹھیک ہو گئے سی. کون سمجھے میں کیا گزارش کر رہے؟ میں اپنے گھر دی میرے بچوں مثال دے دینا. اپنے گھر دی میرا بچہ ہے، میرا بیٹا ہے، LGS پڑھتا ہے، مہنگا سکول ہے کافی. میں انہوں گھارے چ ویکھیا وہ اپنی والدہ نو انگلش زیادہ بولیں نا، تو کر کے اس کا معنی تو ہی بن دے. توجہ ہے. پھر اس سے ٹرانسلیشن کر کے تو کر کے بولے امی تو بس چھوڑ، امی تینوں پتہ ہی کوئی نہیں. توجہ ہے. امی تینوں پتہ ہی کوئی نہیں، امی تو پرانے زمانے دی خاتون ہے. وہ امی سارا نواں زمانہ ہے، لیٹسٹ دور ہے. اما سر نہ کھادا کر، تھوڑی بولی کر. اچھا میں سن لیا. 4 دن بعد پیرنٹس میٹنگ آئی، فادر میٹنگ. اس میٹنگ وچ والدین نو بلایا ویندا ہے. او تانوں تواڈے بچے دی کارکردگی دسیے. توجہ ہے. میرے کو تھوڑا ٹائم نکلیا، اگے تو میں کسی میٹنگ وچ گیا کوئی نہ. اس میٹنگ وچ میں چلا گیا. وہ مساں آئیاں، میں 2-3 دفعہ اپنے بچے نو ویکھیا. ٹھیک جس ویلے کوئی ٹیچر ماسٹرانی سریکی چاکھوں اندے کول آوے تو آکھے جی یس میم. توجہ، یس میم. توجہ، بڑے آنر نال، بڑے اعزاز نال. توجہ. اس کر میں گھر آیا تے میں اندے کن تو نہ پیا اور میں سادہ مانی پیا کرے نا. میں کہا ہے میرا پتر تو کتھو دا کر بلائیں، سکی ماں نو تو کر کے بلینا ہے، ٹیچر نو تساں کر کے بلینا. سمجھ نہیں آئی میری گزارش تھی؟ فرق سمجھ نہیں آیا؟ اوے ابا او پیو کتھے گیا ہے؟ توجہ، سمجھ رہے ہو جی؟ یعنی ابا نو، پیو نو، فادر نو بیٹا تو کر کے بلائیں دے. ماسٹر نو، اپنے سر نو، اپنے افسر نو، اپنے خان نو، ملک نو، میے نو صاحب کر کے بلائیں دے. خان صاحب آ گئے، ملک صاحب آ گئے. توجہ ہے، ایک لفظ فرق ہے اگر سمجھا لیا. خان صاحب آ گئے، ملک صاحب آ گئے، میاں صاحب آ گئے، مہر صاحب آ گئے، علامہ صاحب آ گئے، ذاکر صاحب آ گئے، ابا آ گیا. نہیں سمجھ آئی تو میں دوبارہ دہرا لینا. ذاکر صاحب آ گئے، علامہ صاحب آ گئے، خان صاحب آ گئے، میاں صاحب آ گئے، ابا آ گئے. توجہ. جڑا غیر او صاحب جیندا خون ہے او خالی ابا ہے. توجہ. میرے بچے، میرے بیٹے، جتنے احترام نال تے غیر لوگاں نو بلایا اتنے احترام نال اپنے ابے نو ابا جی کر کے بلا. اس دا حق ادا کر. اپنے ویڑے چو لفظ تو کڈ. وڈا نہ ویک، چھوٹا نہ ویک، بچہ نہ ویک. توجہ ہے. اگر تواڈے گھر وچ اردو بولی ویندی ہے، اردو اگر بولی ویندی ہے، بیٹا ہے تو انہوں آپ آکھ کے بلاؤ، بیٹی ہے تو آپ آکھ کے بلاؤ، والد صاحب ہے تو آپ آکھ کے بلاؤ، والدہ ہے تو آپ آکھ کے بلاؤ، ہمشیرہ ہے تو آپ آکھ کے بلاؤ، نو ہیں تو آپ آکھ کے بلاؤ. گھر وچ اگر سرائکی ہے تو لفظ تساں آکھ کے خطاب کرو. عزت نفس بحال ہوئے. پریشان نہ ہو تو ایک حدیث سنا ماں. تھوڑے بندے حدیث دینا دے، تھوڑے بندے بولے ہو. پچھلا مجمع چاندے ہو، ایک حدیث سنا ماں. ایک بندہ 7ویں امام دی خدمت چایا. سرکار موسیٰ بن جعفر علیہ السلام 7ویں امام دی خدمت چایا اور اس آ کے گزارش کی تھی، مولا میں جوان آدمی ہاں، میرے والد ضعیف آدمی ہیں، بڑا اچھا انہاں کاروبار سنبھالے ہوئے آئی، ہون میں جوان ہو گیا، پڑھ لکھ گیا،
میں والد نو آکھے ابا جی تساں گھارے چ آرام فرماؤ کاروبار میں کرے سا میں نویں زمانے دا بچہ پڑھا لکھا بچہ کاروبار دے طریقے میں نو زیادہ بہتر آندے ہنر میں نو زیادہ بہتر آندے بازار میں بہتر سمجھدا دکان میں بہتر سمجھدا میرے والد سادہ آدمیاں انہاں سادگی نال زندگی گزار چھوڑی مگر پریشانی یہ ہے جس دن دا میں دکان سنبھالیے اس دن دا گھاٹا ہی گھاٹا ہے نقصان ہی نقصان ہے فائدہ نہیں پیا ہوندا کون سمجھے میں کیا گزارش کی تھی مولا میں پریشان ہاں ہنر بھی میں نو زیادہ آندا ہے پڑھا لکھا بھی میں زیادہ ہاں میرے والد سادہ دور دے بندے او دکان چلیندے رہے تھے منافع ہی منافع پیسے ہی پیسے میں گدی تے آ کے بیٹھا گھاٹا ہی گھاٹا سمجھ نہیں آندی امام فرمایا تم اس بات پر غور کرو جب تمہاری بوڑھی والدہ تمہیں کسی کام کے لیے کہتی ہے تو جواب میں تم اپنی والدہ کو گھور کر تو نہیں دیکھتے ہائے 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 گل مکنا گئی میرے بھائیو اس بات پر غور کرو جب تمہاری ضعیف والدہ بوڑھی والدہ تمہیں کسی کام کے لیے کہتی ہے تو جواب میں تم اپنی والدہ کو گھور کر تو نہیں دیکھتے توجہ بچہ سمجھدار آئی سامنے امام دے آئی غور کر کے دے جی بسم اللہ مولا بالکل اکثر ہی ہو ویندا ہے میں سویرے سویرے دکان تے ونجنا ہوندا ہے مینوں بڑی جلدی ہوندی ہے میری والدہ بڑے مریضہ تے علیلین او مینوں آدن میرا بیٹا دکان پہنچن تو پہلے مینوں دوائی لے کے آن دے میں انہاں نو جواب نہیں دے سکدا مینوں جلدی ہوندی ہے میں جواب بل غصے نال گھور کے دے داں میری والدہ خوف زدہ ہو کے خاموش ہو گئے مطلب میری بےعزتی نہ کر دے وے امام فرمایا اگر تم ہمارے چاہنے والے ہو تو تمہارے پاس لوگوں کے مطابق سب سے بڑا عمل نماز ہے یاد رکھنا جو ہمارا چاہنے والا اپنے والدین کو صرف گھور کر کے دیکھے گا تو اللہ اس پر اتنا ناراض ہوتا ہے پہلی سزا کے طور پر اللہ اس گھورنے والے کی نماز کو قبول نہیں کرتا ایک درود دا سہارا ہو سکتا ہے کیا ہو سی بولو اگر والدین نو صرف گھور کے ویکھ سو جی اگلی گل تو ہے ہی بات دی یعنی میں سخت نہیں بولیا میں نافرمانی نہیں کیتی میں توہین نہیں کیتی والدین دی تکذیب نہیں کیتی والدین دی توجہ صرف میں گھور کے غصے نال ڈٹھا ہے تے ضعیف والدین کمزور والدین خوف زدہ ہو کے خاموش ہو گئے اور پہلی سزا دے طور تے اللہ نماز منہ تے مار چھوڑی اچھا مولا پھر کیا کروں فرمایا یاد رکھو جو ہماری ولایت کا قائل ہے جب بھی اپنے والدین کو دیکھے محبت سے دیکھے جانتے نہیں ہو اللہ کے ہاں والدین کو محبت سے دیکھنا عبادت لکھا جاتا تبلیغ شروع ہوئی تے نعرے مک گئے مجمع پریشان ہونا شروع ہو گیا کچھ ایسے چہرے جڑے بچے نافرمانی کریں دن تے جرم کریں دن انہاں منتا مننیاں شروع کر دیتیاں بے جلدی نال ہون اے ممبر تو لوہے اعتراضیں چ ہاتھ پاونیاں شروع کر دیتا ہونے تیری تائید آسمان نال مل سی میں سوال کیتا ہے مولا اگر کوئی بیٹا اپنے والد دا چہرہ محبت نال ویکھے تے محبت نال ویکھنا عبادت ہے بیٹا علی ہوئے باپ ابو طالب ہوئے واہ 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 اور ہاتھ بلند کرو سارے بول رہے ہو حیدری ماشاءاللہ الناظر الی وجہ علی نباتا جس کا چہرہ دیکھنا سب کے لیے عبادت ہے اس کے لیے ابو طالب کا چہرہ دیکھنا عبادت
ایک اور فرمان سناوی بسم اللہ تھوڑے بندہ آکھی پچھلے مجمع جو کوئی آکھے بسم اللہ اور یار بسم اللہ دے عادی ہو ونجو وہ ساڑھے استاد مرحوم حضرت علامہ حسین بگجاڑا صاحب آل اللہ مقامہ نور اللہ مرقدہ وہی مجمع نوادے ہوندے ہیں شیعہ سنی مجمع کٹھے ہوندے ہیں اج بھی الحمدللہ کٹھے ہیں چنگیاں تھامتے تو وادے ہوندے ہیں مجمع نو یار ایک دفعہ آکھو بسم اللہ ذرا آکھو ایک دفعہ بسم اللہ اے نہ ہوئے اتے بسم اللہ تے وچ انا للہ نہ ہوئے سچی مجھے دی بسم اللہ اور میں نو اچھی طرح یاد ہے قصور شہر مجلس ہے تے میں قبلہ دے نال آمی نوی ایف ایکس انہاں لئی آئی تے اساں گئے مجلس پڑھنا سے تے مرحوم ذاکر حسین عاشق حسین بھی صاحب آل اللہ مقامو مالک درجات بلند فرماوے وہ پڑھ دے پیا تے ناراض نہ ہو سو او بولو بولو سخی سردار کلندر والا نعرہ اے نواں ساڑھے شیعہ چ آیا 30-35 سال پہلے دی گل ہے میرا پتر وہ بی اے صاحب دیوارے چ بولو بولو والا نعرہ لگا ظاہر نواں نعرہ آئی جذباتی نعرہ آئی مجمع کھڑا ہو گیا اجاز حسین تے بڑی داد ملی وہ قبلہ دیواری آئی تو انہیں ایک جملہ آکے انہیں کہا سید دا نام ہے سخی دا نام ہے منع تے میں نہیں کردہ لیکن میں چاہنا ایک دفعہ بسم اللہ ضرور آکھو مجمع بسم اللہ آکھیا مجلس پڑھ لئی گڈیے چاہ کے بہ گئے میں پوچھیا میں کہا ہیں قبلہ دنیا تے بڑے بڑے نعرہ تے لگ گئی وہ تسا حالی تئیں قوم نو بسم اللہ تے لائے ہوئے اندہ کوئی خاص فائدہ انہاں فرمایا شاید حالی قوم نو سمجھ نہیں پیان دی بسم اللہ آکھن دے دو فائدے ہون دن بسم اللہ آکھن والا بندہ اللہ دا نام ہی چاہ لیندہ ہے چھوٹ کے علی دا نام ہی چاہ شاباش 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 مہربانی جی ہن ایک دفعہ دل نہ لاکھو بسم اللہ ذرا چل ہن میں سنیں ایک اور فرمان سنیں وہ فرمان سرکار موسیٰ بن جعفر علیہ السلام یہ فرمان امام جعفر ابن محمد علیہ السلام بندہ امام دی خدمت چایا بس مکتی پئی ہے میری پڑھائی بندہ امام دی خدمت چایا اس آکھیا مولا رزق چ کمی آ گئی ہے جو آج دے دور دی پریشانی ٹھیک مولا رزق دی کمی آ گئی ہے ہاتھ اگاں ودھینا پچھا نو آندا ہے کوشش بڑی کرے نا کوشش وچ بھی شک کوئی نہیں او اے آدا ہے لیس للانسان الا ما سعى انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے مگر میں نو سمجھ نہیں آندی کوشش ہی میری بڑی ہے مگر رزق گھٹدا ویندا اس کی کوئی خاص وجہ میرے پاس ویکھنا تہاڈا فائدہ پیا کردا تے یہ فائدہ شام تک کسی اور کو نہیں کرنا میں ہی کرنا ہے مولا فرمایا جس دن سے تمہارا رزق کم ہونا شروع ہوا اس بات پر غور کرو جب تو اور تیرا باپ اکٹھے بازار میں چلتے ہو تم کہیں اپنے باپ سے آگے چلنے کی کوشش تو نہیں کرتے ہائے 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 کیا فرمان ہے سارے مولا دا اپنے باپ سے آگے چلنے کی کوشش تو نہیں کرتے اور ساکھا جی بالکل یہ جرم میرے تو ہو ویندے ہے میں جوان آدمی ہوں میرے والد ضعیف آدمی ہیں کمزور آدمی ہیں ضعیفی دی وجہ تو انہاں دے قدم چھوٹے ہو گئے جوانی دی وجہ تو میرے قدم لمبے ہیں میں اگے اگے ٹرداں سرکار فرمایا یاد رکھ کسی بھی بیٹے کے لیے بدبختی کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ خود کو باپ سے زیادہ عزت دار سمجھتا دنیا دے بادشاہ کیوں نہ ہو جاؤ والد غریب کیوں نہ ہوئے والد مسکین کیوں نہ ہوئے والد دے میلے کپڑے کیوں نہ ہوئے تسی دنیا دے بادشاہ ہو جاؤ معصوم فرمیندن تم پر لازم ہے جب تمہارا باپ تمہارے سامنے آئے تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ اے نہ ویکھو اے غریب ہے اے نہ ویکھو اے مسکین ہے پریشان تو نہیں پہ ہوں دے بھائی اے نہ ویکھو میں زیادہ پڑھا لکھا نہ ویکھو میں افسر نہ ویکھو میں قابل نہ ویکھو دنیا کیا سمجھتی نہیں امام فرمایا
ایک بندہ رسول اللہ دی خدمت چاہیا سرکار رات نو میں آندا سادہ مثال سمجھنا پیا رات نو میں آندا میری قمیض لٹکی کھڑی ہوندی ہے میرے والد صاحب میرے تو پوچھتے نہیں جیب جو پیسے کر لیندے سویرے سویرے میں پریشان ہوویندا سرکار یہ فرماؤ میں منع کر دیواں معصوم ہی کو جملہ کے فرمائے تو اپنے مال سمیت اپنے باپ کی ملکیت ہے ہاں تو بولو یار جملہ مکمل کرو میرا جڑے اچھے گھراں دے بچے ہو تسی تے مکمل کرو تو اپنے مال سمیت اپنے باپ کی ملکیت ہے وہ جہاں چاہے تجھے بھی اور تیرے مال کو خرچ کر سکتا ہے میرے بھائیو مجلس حسین ایک پیغام ہے مجلس حسین ایک درس ہے مجلس حسین سنن واسطے گئے فتح پور دا وسیع امام بارگاہ سونی مسجد دور دور تو آزادار آئے کوئی نہ کوئی شے اپنے نال لے کے گئے دو گلاں تے اج تو بعد ختم کر دیو والدین نو جیسی بھی حالت ہوئے گھور کے نہیں ویکھنا جیسی بھی پوزیشن ہوئے والدین دے اگے ٹورن دی کوشش نہیں کرنی میرے بھائیو حسین پہلے اپنے گھر وچ داخل کرو یہ پیغام ہے ولایت علی پہلے اپنے گھر وچ داخل کرو کیا سمجھتے ہو جس ٹائم گھر وچ داخل ہوندے ہو تواڈے گھر وچ حسین دے عزادار نہیں رہندے تواڈے گھر وچ علی نو ولی منن والے نہیں رہندے امام بارگاہ چا گئے گھر تو بہر آ گئے تے اچھے عزادار ہو گئے اچھے ولایت والے ہو گئے اچھے شیعہ ہو گئے جذباتی نعرے ہو گئے یا علی مدد دی آواز بلند ہو گئی جس لے گھر داخل ہوئے تے مکمل دنیا دار ہو گئے توجہ ہے حالی تا لوگانوں میری قوم دے نوجوانانوں میں صاحب تھوڑا پڑھ لے سوں میری قوم دے نوجوانانوں اپنے گھر چار دیواری داخل ہون دا نہیں پتا میں اپنے گھر کس طرح داخل ہونا ہے میں کئی دفعہ ڈٹھا ہے ایک بچہ نوجوان موٹر سائیکل تے بیٹھا ہوندا ہے گھر دے دروازے تے پہنچدا ہے بیل نہیں دیندا ہارن خراب ہے موٹر سائیکل دا او سیدھا اگلا پہیا دروازے چ مریندا ہے دروازہ ہلدا ہے گھر دیاں نو پتہ چل ویندا ہے ساڈا بیٹا آ گیا ہے ساڈا بچہ آ گیا ہے پھر او گھبرا کے جلدی نال گھر دے بوہا کھولیندے متاں دروازہ نہ توڑ دیوے جس بندے نو اپنے گھر وچ داخل ہون دا پتہ کوئی نہیں او حسین دے گھر دا احترام کیا چاہتا حوصلہ ہے اس بندے دا جڑا بندہ اس گل تے مینوں داد دے رہے ہے اور اس گل تے جڑا نوجوان خوش ہے شیعہ سنی دوست انہوں میں سلام پیا کرداں اگر آکھو تو میں گھر وچ داخل ہون دا طریقہ دس دیواں متریت امام دا فائدہ ہوندا ہوگی میرے بچہ نو میرے نوجوانہ نو مرد و مستورات نو اپنے گھر وچ داخل ہون دا نہیں پتا گھاری اپنے گھر کس طرح داخل ہونے معصوم فرمائیں جب بھی تم میں سے اپنے گھر کی دہلیز پر پہنچے توجہ اسا سارا دن پریشان ہوندے ہیں نا جی وہ پریشانیاں نال لے کے گھر داخل ہونے ہیں گھر ویسے تے آرام کرے سو گھر ہے آرام دی جگہ معصوم فرما رہے ہیں جب بھی تم میں سے کوئی بھی گھر کی دہلیز پر پہنچے گھر میں داخل ہونے سے پہلے سورہ اخلاص کی تلاوت کرے مولا کیوں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد مولا سورہ اخلاص دی تلاوت کیوں کرے امام فرمایا میں زامینہ جڑا بندہ گھر دے دروازے تے کھڑ کے سورہ اخلاص دی تلاوت کرسی میں ضمانت دینا دن بھر دی ہر ایک نحوست گھر تو بہر رہ جائے گی سعادت اندر داخل ہو جائے گی پریشان تو نہیں ہو رہے تھوڑا اور پڑھ گی نا پڑھ دیں تھوڑا اور پڑھ دیں یعنی گھر دے دروازے تے پہنچنا ہے کتنی دیر لگ سی او میرا پتر جتنی دیر تے موٹر سائیکل دی ٹیں 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 کیتی دروازے تے کھلو کے بوہے تے کھلو کے
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد تے بسم اللہ الرحمن الرحیم 4 لینن 4 17 تے 30 سیکنڈ نہیں لگ دے. اگر تو 30 سیکنڈ امام دی مرضی نال لا لویں گھر وچ تیری مرضی چل سی. توجہ ہے. اچھا چلو محترم مستورات بھی تشریف فرمائیں. شوہر دروازے تے آ گیا، اس سورہ توحید دی تلاوت کی تھی. خاتون خانہ نو کیا کرنا چاہیے؟ ٹی وی اگے بیٹھی ہے تے گانے سن دی رہے، کوئی سہیلی آئیے تے گلے کریں دی رہے. توجہ ہے. رشتہ دار آئے ہیں تے آپے آگے آپے پانی شانی پی لے سی. توجہ نہیں. معصوم فرمیندن جب کوئی شوہر ایمان والے دی گل پئی ہوندی ہے، جب ایمان والا شوہر سورہ توحید کی تلاوت کرتے ہوئے بہت بڑا تحفہ دین لگے جی، سورہ توحید کی تلاوت کرتے ہوئے گھر میں داخل ہو جائے تو اس کی زوجہ وفاداری اور اطاعت گزاری کی وجہ سے اپنے شوہر کو دیکھ کر مسکرا دے، اللہ دونوں کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اس تو بڑے بڑے بہانے بنائے. توجہ ہے. اس تو بڑے بڑے بہانے بنائے تیری خاطر تے تو ہی اس دے راہ تو منہ موڑ گیا. ہر وقت دی رعایت پسندی، ہر وقت دی کنسیشن پسندی، کچھ نہ کر کے انسان سب کچھ منگ دے. اے انسان تیری بھول لے، اے انسان نے تیری غلط فہمی ہے. احسب الناس ان تترکوا ہم لا یفتنون. لوگ یہ گمان کرتے ہیں کیا ہم ان لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے اور ہم ان سے کوئی امتحان نہیں لیں گے. توجہ ہے. یہ تیری غلط فہمی ہے. اگر کربلا والاں دے رستے تے چلنا ہے تو پھر اپنے حقوق سمجھ، اپنے فرائض سمجھ. اگر حقوق اور فرائض بہتر نہ ہوئے تو اسی اچھے کربلائی نہ ہوئے. توجہ ہے محترم سامعین. کربلا اگر سمجھنا چاہتے ہو، حسین دا مقصد سمجھو. حسین کس خاطر قربانی دے دیتی؟ میرے روامن ہستے، تیرے رومن ہستے، مراسم عزا ہستے نہیں. یہ مراسم عزا تا حسین تک پہنچاون دا ایک ذریعہ ہے. نہیں سمجھے؟ علم ویکھیا تے عباس تک پہنچ گئے، جھولا ویکھیا تے شہزادے تک پہنچ گئے، سیج ویکھی تے علی اکبر تک پہنچ گئے، بارگاہ حسین ویکھیا تے حسین تک پہنچ گئے، ذوالجناح ویکھیا تے مظلوم دیاں ضرباں تک پہنچ گئے. یہ مراسم عزا انہاں تک پہنچن دے اے ذریعین. ذرائع چ نہ پھس میرا بھائی، اس مقصد تک پہنچ جو مقصد ہے کربلا والا دا. اور کربلا والا دا مقصد کیا ہے؟ دین خدا دا استحکام، استقامت دین، اسلام نو کھڑا کرنا. میں دھوکہ نہیں کردا عوام نال، تواڈی دادا سے غلط جملہ کدا نہیں یادا. اور یہو وجہ ہے کہ خود حسین آکھ رہے ہے لو لم یستقم دین محمد فیا سیوف خزینی. حسین فرما رہے ہیں اگر میرے نانا کا دین میرے قتل ہوئے بغیر قائم نہیں رہ سکتا، اے تلوارو آؤ مجھ پر ٹوٹ پڑو. تلوارو آؤ غریب دا بدن حاضرے، نیزے آؤ غریب دا سینہ حاضرے. میرے بھائیو جس ٹائم مظلوم جملہ آکھیا تے مظلوم دا جملہ کربلا دے میدان وچ گونجیا. ہن معذرت، ہن معافی، ہاتھ بن کے تولا دل نرم ہے، زیادہ چوٹ نہ لگے. لاونا چاہنا مگر زیادہ نہیں لاونا چاہندا. حسین یہ آکھن تو بعد تلوار نیام وچ پائی. بس حسین دا تلوار نیام وچ پاونا سارا تو پہلے ابو الحنوک حرامی میرے مولا دے گل وچ تیر ماریا. تیر دا لگنا مظلوم دے منہ چوں وین بلند ہویا. واہ اصغرا. شاباش شاباش شاباش. بھلا ہو تاری ہری محنت قبول ہو جائے، محنت قبول ہو جائے. منہ چوں وین بلند ہویا. واہ اصغرا. جڑا بندہ مینوں ڈیدھا بیٹھا ہے انہوں یہ جملہ سمجھ آسی.
اس جملے دا تعلق دیکھن نال سنن نال نہیں. تیر کتھے لگیا میرے بیٹے؟ حلقے چ مظلوم نو 3 پھلا تیر لگا ساڈے امام دے حلقے چ. اے تیر پچھلے پاسوں لنگ گیا. ایڈا اوکھا تیر ہا. مظلوم حسین اپنی کھبی تلی زمین تے ٹیکیے تاکہ میں بازو دا سہارا لائے کے تیر چ ہاتھ پا کے تیر چھک لواں. ہن وہ موجود نہیں. شیعہ سنی دے منہ چو ہے نہ نکلے. تاریخ دی حسین اجے تیر نہیں چھکیا. شریک بن آور حرامی اس ساڈے مولا دے بازو تے تلوار ماریے. تلوار دا لگنا منہ چو وین بلند ہویا. ہے میرا شیر عباس. شاباش شاباش شاباش. بھلا ہوئی تولا ماتھم قبول ہوئے جی. انشاءاللہ کائنات دا کوئی غم نہ ویکھو. جڑا بندہ اس کیفیت چاہ گیا انہوں سمجھ آ گئی ہے. ایک کھبی تلی مظلوم دی نوکری ہے میری. ایک کھبی تلی مظلوم دی ہے زمین تے آئی. سہارا لیا میرے مولا. تیر نہیں چھکیا. شریک بن آور تلوار ماری. پڑھ لے میں جملہ تیرے ماتم دی خاطر پڑھدا. ساڈے مولا دا کھبا رخسار زمین تے لگا. منہ چوین بلند ہویا. ہائے عباس ویک میرے بازو دی او حالت ہے جو تیرے بازو دی ہے. ہن معافی دیونا اجے شریک بن آور دی تلوار دا زخم غریب نہ بھولے. سنان بن انس حرامی پاسے چ نیزہ ماریا. کیوں نہیں نکلی تولے منہ چو؟ ہے شیعہ گھران دے بچے نہیں. بس پاسے تے جس لے نیزہ لگا نا کربلا دی زمین نو زلزلہ آیا. اس بزرگ تو لا کے آخری بندے تائی کھڑے ہوئے بھائی افتخار تک. ہر بندے دے چہرے تے میری دیدے میرے عزیز افتخار دا حکم آئی. میں حاضر ہو گیا. گرمی بڑی ہے مگر ہے تیرے واسچ نارا سی. اگر میں جملہ سمجھا لیا. تیر لگیا تے اصغر نو یاد کیتا. بازو زخمی ہویا تے غازی نو یاد کیتا. ددا پاسے چ نیزہ لگا. نہ اصغر یاد آئے نہ اکبر نہ قاسم نہ عباس. منہ جو بے ساختہ وین نکلا. اما زہرا اما آویک تیریاں 3 ترٹیاں غریب دیاں 4 ترٹ گئیاں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ماتم ہے جی. فریاد ہے گریہ ہے. مرد و مستورات شالا کائنات دا کوئی غم نہ ویکھو. ہن گریہ اتنا بلند ہو گیا ہے. مسافر شام نو میں استغاثہ کراں. آج شام دی تھکی ہوئی سین انہاں مومناں دیاں دعاواں تے مہر لا. بی بی تیریاں نکرانیاں بھی آئیاں تیرے غلام بھی آئے. انہاں دی کوئی اوکھی رکی ہوئی دعا ہے تا اکبر دی برچی دا واسطہ قبول فرما. ہن آنکھو تا اوکھے جملے میں پڑھ دے ماں. بھئی اے ہر کہیں پڑھیا حسین بھج دے گھوڑے تو لتھے. اے کسے نہیں دسیا حسین دی سواری مظلوم دا گھوڑا دوڑیا کیوں. جو میں پڑھے تو علی حوالے کر لینے ہیں. جس لے سنان حرامی ساڑے مولا دے پاسے چ نیزہ ماریا آئی. اس لے 50 نیزیاں آلے غریب دے سجے پاسے موجودن. 50 کھبے پاسے موجودن. تسی سیدو تے گل بڑی اوکھی ہے. پورے ملک برداشت نہیں کیتی. میرا علاقہ کی میں برداشت کریے جملہ. 50 نیزیاں آلے سجے 50 نیزیاں آلے کھبے. معافی نہ لفظ پیادا حسین سجے لاندے آئے تے نیزیاں آلے سیدھا کر لیندے آئے. پتہ نہیں تھوڑے منہ چو ہے کیوں نہ نکلی. کھبے لاندے آئے تے نیزیاں آلے سیدھا کر لیندے آئے. صد مار کے پیادے مسافر شام میری بہن غریب دی حالت ویک مظلوم نو لاہن نہیں لیندے. صدقے صدقے صدقے. بھلا ہوئے بابا بھلا ہوئے. ماتمیوں جیسے لے منظر بنیا نوکری ہے میری. اوکھی دعائیں تو قبول ہوئے. اولاد دا بخت نصیب ہوئے. دعا کریں دے رہا ہوں نال مسائب پڑھ دے رہا ہوں. جس لے منظر اے بن گیا نا کہ نیزیاں لے لامہن نن دیں دے. اس لے میرے مولا نے سجات رافع یدا فی الہوا. ساڑے مولا سجات ہوا اچ بلند فرمایا. پھر ہولے 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 اے ہاتھ مرتجز دی کند تے رکھیا. میں ایک عالم دین تو پوچھیا اے ہولے ہولے کیوں رکھیا. فرمایا غریب دا ہاتھ بڑا زخمی ہے. بھلا ہوگی بھلا ہوگی بھلا ہوگی. اے ہولے ہولے اپنا ہاتھ ماتمیوں ساڑے امام نے گردن تے رکھیا مرتجز دی. فرمایا مرتجز اتھے نیزیاں لے لہن نہیں دیں دے.
میں نے اس پاسے لے ون جس پاسے نیزیں آلے نہ ہومن یہ گل سننی ہے تے مرتجز دوڑیا کیڑا بندہ ہے جڑا بندہ ہن ہے کر کے نہ روے رش بڑا ہے اس رش ہے کون نہ کرسی تاریخ دی مرتجز کلا نہ دوڑیا مرتجز دے نال حسین دی ماں دوڑی ہے جدا سواری 17ویں قدم تے آئی بھج دے رہوار دی واگ وچ ہاتھ پایا بی بی رو کے فرمایا کتھے پیا میں نے میرا غریب لہ گیا بلا ہوئی بلا ہوئی بلا ہوئی بلا ہوئی بلا ہوئی جی نوکری ہے میری امت اس انداز نہ اللہ آیا میرے شیعہ سنی دوستو ساڑھے نبی دے نواسے نو کلمہ پڑھن والے ہیں اس انداز نہ اللہ آیا پورے 53 منٹ حسین نہ زین تے ہے نہ زمین تے ہے یہ جملہ کوئی ذاکر سمجھ سکتا ہے اندھے نزاکت کتنی ہے تیران دیاں کانیاں تے غریب لتھے 53 منٹیں ہویا کیا 53 منٹیں حسین جسم دے وزن دی وجہ تو تلے آندے گئے تیر ہوتے ویندے رہے ہائے معافی دیوائے جی اوکھی گل کر گئے ہیں غریب ہوتے ویندے رہے غریب تلے آندے رہے تیر ہوتے ویندے رہے پورے جسم دا پہلا حصہ غریب دا جڑا زمین تے لگا 12ویں امام فرما دین اللہ خدہ الایمن سجے رخسار دے بھار ساڑے مظلوم مولا زین تو زمین تے آئے ملک رنہ اس جملے تے تاریخہ دیئے 4000 تیر انداز ہے 4000 بندے کٹھا تیر ماریا نشانہ کلہ حسینہ اللہ کرے تو آلے کوئی شکاری بیٹھا ہوئے باہمیں گلیل نال شکار کریندہ ہوئے باہمیں فیر نال شکار کریندہ ہوئے باہمیں تیر نال شکار کریندہ ہوئے شکاری دی عادت ہوندی ہے جس ٹائم اندہ نشانہ شکار نو لگ ویندے بندے شکار دے پچھو بھاج پوندن باہمیں گلیل نال کرے تاریخہ دی 4000 بندے مظلوم نو دور تو تیر ماریا شکاریاں دی طرح دوڑ پہ غریب دے اتے پہنچائے کوئی ظالم آدائی میرا تیر کانڈے چ لگئے واہ 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 شاباش شاباش حوصلہ بابا حوصلہ گلو کی نوکری ہے میری بابا نوکری ہے میری کوئی ظالم آدائی میرا تیر مظلوم نوکری ہے میری جو شکاری بھاج پہنچ شکار آلے پاسے اونج شکاری بھاج پہ کسی آکھیا میرا کانڈے چ لگ گئے کسی آکھیا میرا سینے چ لگ گئے کسے تیر چھک بھی لیا کون سمجھے وضاحت نہ کرساں تیر مختلف قسم دے ہوندے ہے جنہاں دے لکڑیاں دے تیر ہے وہ غریب دے جسم وچ رہ گئے جنہاں دے لوہے دے تیر ہے انہاں چھک لے چھکے اس واسطے کہ دوبارہ غریب نوے تیر مرے سوں حوصلہ کرائے گا لوکی آئی تے میں کر گیا بس بھائی 9 قاتل ناکام ہوئے شمر ظالم بولیا اے ظلم میرے تو علاوہ کوئی نہیں کر سکدا مگر میریاں 2 شرطیں عمر سادہ کیا کیڑی شرط اس کیا میری پہلی شرط ہے میرے ہاتھ شراب دا جام ہوئے معافی دوسری شرط ہے ہون بھی کوئی حسین دے بچاون والا اگر موجود ہے وہ حملہ نہ کر سکے کربلا دے سارے راہ بند کر دیو نیٹ دی دنیا ہے سی ڈی دی دنیا ہے کھول کے ویک سکتے ہو جتھے میں حسین مظلوم دی شہادت اے جملے پڑھے اس تو بعد گریا تمام دنیا پڑھانا نہیں دیتا اپنا علاقہ تے پڑھتا ضرور لفظ اوکھے آ گئے درمیان حسین ارد گرد 10,000 فوجی حسین دے سب تو قریب ہن تلواراں لے انہاں دے پچھے ہن نیزاں لے انہاں دے پچھے ہن تیراں لے منظر پھر سمجھ بنجو درمیان جو حسین دے قریب تلواراں لے انہاں دے پچھے نیزاں لے میرے پاس ویکھو میرے بھائی انہاں دے پچھے ہن تیراں لے ہون معافی نال جملہ سننا اے تیراں لے نیزاں لانو آدھے جلدی مارو ساڑی واری آوانے ہو کی میں طلب کرنے ہو بھلا ہوئے جی بھلا ہوئے
بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے جی اے نیزاں لے تلوار والا نو آدھے ہے تساں بھی جلدی مارو ساڑی واری آمن دیو اگر کوئی اہل سنت بھائی ہے نہ روکا کر گھر دیانو حسین دے ذکر تو نواز رسول بڑا مظلوم ہے کیڑی کیڑی کہانی سناوی ہے اے تیران لے نیزالا نو آدھے ہے جلدی مارو ساڑی واری آمن دیو اے نیزاں لے تلوار والا نو آدھے ہے جلدی مارو ساڑی واری آمن دیو اے تلوار والے شمر نو آدھے ہے جلدی مار جمعہ قضا پیا ہوندہ ہے جتنا جلدی حسین مرے سے ایسا جمعہ پڑھسوں ایک جواب شمر دا بھی ہے اللہ کرے میں وہ پڑھ لواں ہن کرو سوال جیسے لے اے سوال ہوندہ ہی جلدی مار ایسا جمعہ پڑھنا ہے بی بی ہمت لے گرمی ڈھیرے میں پڑھ لواں اے ظالم ہس کے آدائی لحظہ انتظار کرو اجے خنجر کوند نہیں ہوئے کھلے خنجر نال مرے سا بہنہ دے سامنے مرے سا روا روا کے مرے سا نوکری تمام ہے جی نوکری تمام ہے اللہ گواہی اجا حسین آخری سجدے دا ارادہ نہ فرمایا میدان چوین بلند ہوئے بابا دیئے ملن پیان دیئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھلا ہوئے بھلا ہوئے گرمی ڈھیرے آواز تک اس قابل نہیں کوشش کریں دا مطا دو وین کر لما جی میں کریں دا توڑے موئی چوہائے نکلیے میں چاندہ ہے چیز آفے دی خاطر میں بی بی دوائن بدل دے وہاں اجا سجدہ نہیں فرمایا وائن بلند ہویا بابا دی چھوڑا من پیان دیئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مظلوم دی دید پئیے حسین ڈٹا کیا ہے 4 سالہ دی دیئے جڑی دور دیا دیئے اے ماتمی جواناؤ سورخ اندھاری چل دی پئی آئی اصغر دی بہن چھوٹا جیا برکا پایا ہویا حق تا بندائی جی میں بچی پیونوں ملن آئی سدھا حسین دی جھولیے چیان دی مگر آزادہ رہو جھولی تائی نہیں آئی 7ویں قدم تے معصومہ رک گئے ایک گل بی بی نے کیتی ہے ایسی گل کیتی ہے حسین نو پتران دی موت بھول گئی عقل مار کے آدھئے بابا میرا منہ ہے کیڑی آنکھی آئی او میرا مظلوم بابا ظالم تیری دیدارا واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھلا ہوئے نوکری تمام ہے جنہوں نے میرا جملہ سمجھ آیا ہے انہوں نے منہ چو بے ساختہ ہے نکلی جنہوں دی چٹی داڑی ہے حوصلے نہ رونا گرمی ڈھیرے تولے جگر دا احساس ہون کرو سوال جدن دی گل کیتی ہے بابا ایک واری میرا چہرہ ویک حسین کیڑا کم کیتا ہے مظلوم امام ہو جو ٹرے جی میں سال دا بچہ ٹر دے اے جملہ سارا تو پہلے میں ملکچ پڑھیا ذاکرہ تو انہوں ادھورا سڑایا آج میں چانا میں تو انہوں پورا جملہ سنا دے ماں کربلا دا میدان اکبر دا بابا 2 دفعہ انج ٹرے آئی جی میں سال دا بچہ ٹر دے پہلی دفعہ اسے لے ٹرے آئے جیسے لے حسین اکبر نو چاوان آئے دو جیواری اسے لے ٹرے آئے جدہ دینو چاوان آئے ماتمیاں اکبر نو چاونا سوکھا دینو چاونا اوکھا جدہ اکبر کو لائے آئے غریب نو مارن والا کوئی نہ جدہ دھی کول پہ ویندے آئے کوئی نیزہ بریندہ کوئی تلوار مریندہ نوکری ہے میری نوکری ہے میری نوکری ہے میری لمبا نہیں پڑھدا آخری جملہ تے آگیاں ایک نوکری اچھا بابا کربلا دا میدان پھر پڑھ دینا مظلوم حسین 2 دفعہ اج ٹرے جی میں بچہ ٹر دے پہلی دفعہ اسے لے ٹرے آئے جدہ جوان دی لاش چاون آئے دوجی دفعہ اسے لے ٹرے آئے جدہ دین چاون آئے
پتر نو چاونا سوکھا دھی نو چاونا اوکھا دادا دھی نو چاون پہ بندے آئے لوگ کانڈے چتیر مرے دے ہوئے ایک بینو آدھے آئے اتنا مارو پیو دھی نو نہ چاوے اوے ماتمی آو کے سوکے دھی نو چایا ہانا لایا اگر ایک گل سمجھ چاہ جائے اگے پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں سید پیا دے آئے نہ میری کوئی اور دھی آئیے نہ بہن آئیے آنکھیں ٹائم تو میرے کال کیوں آئیے بچی پیا دے بابا میرا آمنا مجبوری سیدہ دن کیڑی مجبوری رو رو کے بچی پیا دے آئی تو پاک گواہ اے فداک دا بابا تیری بنن گواہ میں آئیاں تیرا سجدہ ویکھن اللہم عجل فرج ولیک ہمت نہیں ہے اچھا بزرگین چٹی داڑیے ہاتھ پہ بندین میں نو آدھے پین بند پورا پڑھ دے ہو ہمت کوئی نائی گرمی ڈھیر آئی مگر انہاں دے آسوان دی خاطر توڑے ماتم دی خاطر کوشش کرے نا اے بھی پڑھ دا اگلے باندیاں بھی دو لینا پڑھ دا حسین فرمایا آؤ کہ ٹائم میرا بچڑا کیوں آئیو بچی رو رو کے پیا دن میں تامستے آئیاں تو پاک گواہ اے فداک دا بابا تیری بنن گواہ میں آئیاں تیرا سجدہ ویکھنا ہو کیتے بابا بھجوایا زہارا جائیاں دی بیا دی آئی نہیں اوف کی تھی میں راہ دے وچوا توڑے رو کے آیا نو سپاہیاں پائیے پوچھ دی زیناب اللہم عجل فرج ولیک وجلنا من ناوانہی وانصارہ بحق دم الحسین علیہ السلام